بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب
عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا واجب سب عظیم سامعین جی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه وجل جلالہ کے مقدس مظاہر اور مبارک کلام مجید میں سے بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ سورہ فتح کی 2 آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت تاکہ کائنات نے مجھے عطا فرمائی بے شک سبحان اور اللہ آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ سبحان اللہ بے شک ماہ ذی الحج شریف رواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ بے شک سبحان اللہ اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جائے بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بجا طور پر اور کامل طور پر یہ امید رکھی جائے کہ روز محشر جو ایک بڑا ہولناک دن ہوگا بے شک جب ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، بے شک جب کہیں سایہ نہ ملے گا، جب سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا، جب زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بے شک جب بھائی سے دور بھاگے گا، جب باپ بھی بیٹے کا سامنا نہیں کرے گا، اس وقت یقیناً آج کا یہ ذکر ہمیں ان پاک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جب انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو یہ لجپال ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کون ہیں؟ لجپال پوچھے بولیے۔ لجپال ہے یہ لجپال ہیں۔ عرض کریں گے مولا تو نے ہمیں تو جنت میں جانے کا حکم دے دیا، اجازت عطا فرما دی،
لیکن مولا ہمارے چاہنے والے بھی تو ہیں، بے شک سبحان اللہ ہمارے نام لیوا بھی تو ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے مسلمانوں کو جنت میں پہنچا دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کتنے؟ 70,000 70,000۔ اور ہم اللہ کے فضل اور ان لجپالوں کی لجپالی پر یقین کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان میں ہمارا نام بھی ہوگا، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان میں ہمارا نام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ بے شک سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو ہر صحابی کا اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنی عظمتیں، اپنی شانیں، اپنی رفعتیں، بے شک اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی خاطر جو بیعت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے لی تھی، میرے رب نے اپنے کلام کا اسے حصہ بنا دیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ 6 ہجری کا موقع، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ غلاموں، مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال بیت گئے، اللہ کا گھر دیتے ہوئے 6 سال بیت گئے، چلو چلتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ بے شک عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ 1400 صحابہ کا لشکر لے کر آقا کریم علیہ السلام روانہ ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ کفار مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے سمجھا کہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، حدیبیہ کے مقام پر ملاپ ہوا، اہل اسلام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، کفار کے ایلچی بھی آ گئے، اہل ایمان بھی موجود، انہوں نے کہا جی کہ آپ کس گھر سے آ رہی ہیں؟ آقا نے فرمایا ہم کو حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر حملہ کرنے کے لیے آتے تو قربانی کے یہ مطلب یہ ساتھ کتنا بڑا لشکر اور بچے اور یہ ماحول نہ ہوتا اگر ہم حملہ کرنے کے لیے آتے تو۔ بے شک سبحان اللہ انہوں نے کہا چلیں اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آ جائیں۔ اور وہاں پر ایک معاہدہ لکھا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ۔ لکھنے والے تھے شیر خدا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ مشکل کشا، سبحان اللہ حاجت روا، سبحان اللہ تاجدار حل عطا، سبحان اللہ حسنین کریمین کے ابا جان، سبحان اللہ سیدہ خاتون جنت کے شوہر نامدار، سبحان اللہ بے شک میرے نبی کے ویر، سبحان اللہ صحابہ کے مشیر سبحان اللہ اور سنیوں کے پیر، سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ بے شک بے شک آپ لکھنے والے تھے، بات قابل توجہ۔ بے شک میرے آقا نے فرمایا علی لکھو سبحان اللہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے اہل مکہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جب حضرت علی نے یہ لکھا تو کفار تڑپ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم، سارا مسئلہ ہی تو رسول ماننے کا ہے۔ یہ آپ کو رسول مان چکے جو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے نہیں مانا، یہی تو
لیے رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بے شک بے شک. کی کیا انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کٹو تو محمد بن عبداللہ لکھو. لکھنے والے کون تھے؟ مولانا مشکل شاہ. بولو تو صحیح نا. مولانا مشکل شاہ. لکھنے والے کون سن؟ مولانا مشکل شاہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں کیا کٹو؟ مولا علی فرمایا نہیں کٹاں گے. سبحان اللہ. انہوں کیا کٹ دو رسول اللہ؟ حضرت علی فرمایا نہیں کٹاں گے. انہوں کیا کٹ دو؟ حضرت علی نے فرمایا اسی کٹاں والے نہیں. سبحان اللہ. بے شک. جب بات تھوڑی طویل ہوئی نا میرے آقا نے سسنا میں فرمایا علی کاٹ دو. سبحان اللہ. علی کاٹ دو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ قلم اٹھا کے نا آقا کی گود میں رکھ دیا. سبحان اللہ. آقا کی جھولی میں رکھ دیا. آج کی حضور آپ شہنشاہ ہیں، سبحان اللہ. آپ مالک ہیں، آپ مختار ہیں. آپ چاہیں تو اس کو مٹا دیں، محمد بن عبداللہ لکھ دیں، لیکن علی رسول اللہ کا لفظ مٹا نہیں سکتا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. زندہ باد. اللہ اکبر. ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، عربی کا جملہ ہے الامر فوق الادب. کہ حکم جو ہوتا ہے یہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک بندہ ادب کر رہا ہے لیکن اسے جس کا ادب کر رہا ہے وہی کو حکم دے دے تو حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے. ایک یہ جملہ کہ ادب جو ہے اس پر حکم کو فوقیت حاصل ہے، لیکن یہاں ہمیں معاملہ الجھ نظر آتا ہے. بے شک. یہاں معاملہ الجھ نظر آتا ہے. یہاں امر پر ادب کو فوقیت دی جا رہی ہے. مولا علی نے بتا دیا کہ آقا مالک و مختار ہیں، وہ چاہے تو مٹا دیں، لیکن غلام کبھی بھی آقا کا نام مٹا نہیں سکتا، وہ آقا کے نام کو بڑھانے والا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. بے شک. وہ آقا کے نام کو بڑھانے والا ہوتا ہے. بلند کرنے والا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. خیر واجہ لکھا گیا اور اسی دوران میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، مکہ میں تمہارے جاننے والے، تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار بہت ہیں، باقی کسی کا اتنا نہیں ہے، تو تم مکہ چلے جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ ہم تو آئے عمرہ کرنے کے لیے، اس لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم آئے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں گئے نا تو دیر ہو گئی انہیں واپس آنے میں. پہلے مکہ نے روک لیا. ہاں انہوں نے کہا کہ اے عثمان تم آ گئے ہو، تم ہمارے عزیز ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے ریلیٹیو ہو، ہمارے قرابت دار ہو، تم آ گئے ہو، یہ سامنے کعبہ موجود ہے، تم چاہو جتنا مرضی طواف کرو تمہیں کوئی نہیں روکے گا. سبحان اللہ. بے شک. تمہیں کوئی نہیں روکے. مجھے بولیے نا، کوئی نہیں روکے. کوئی نہیں روکے گا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. وہ جواب انہی کا حصہ ہے، انہی کا حصہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ طواف کرنا بڑا اعلیٰ کام ہے، بڑا یہ افضل کام ہے، درجے والا، مراتب والا، ثواب والا کام ہے، لیکن جان لو کہ جب تک میرے آقا آگے نہیں چلیں گے میں طواف نہیں کروں گا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. میں کعبہ کو دیکھ کر مڑ جاؤں گا بے شک. سبحان اللہ. لیکن طواف نہیں کروں گا. نہیں کروں گا. پتہ ہی چلا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ عبادت بعد میں ہے، مقام مصطفیٰ پہلے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. عبادت بعد میں، مقام مصطفیٰ پہلے. اس لیے کہ رب کا اپنا ارشاد گرامی ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسی نے، جس رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت بے کی. شک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. تو پہلے کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی. پہلے کس کی؟ رسول کی. مجھے بولیے رسول کی.
پہلے کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی رسول کی. شاید کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی پریشان ہو رہا ہو کہ یہ کیا ہوا. اللہ کا درجہ بڑھا ہے تو کتاب میں پہلا نمبر اللہ کا ہے, بے شک رسول کا کیوں ہو گیا؟ پہلے اللہ کا ہونا چاہیے. تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے رسول کو مان کر اور رسول کی مان کر ایمان قبول ہوگا. بے شک سبحان اللہ بے شک رسول کی مان کر, بے شک رسول کو مان کر. بے شک رسول کی بھی نہ مانے, رسول کو بھی نہ مانے, کوئی ایماندار نہیں ہے. مان ہی نہیں سکتا. بے شک نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے, روزے جتنی مرضی رکھ لے, آج زکوٰۃ خیرات صدقات جتنے مرضی کر لے, لیکن جب تک رسول کی نہیں مانے گا اور رسول کو نہیں مانے گا, سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ اس کو نہیں مانے گا. بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس کے ایمان کو اللہ نہیں مانے. نہیں مانے گا. بے شمار لوگ ہیں آج بھی دنیا میں, بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں, بے شک بے شک نعتیں لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایماندار نہیں ہے. نہیں ہے. بہت سارے انگریز ایسے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں اور آقا کی عظمتوں کے وہ چرچے کرنے والے ہیں, لیکن ایماندار نہیں ہے. نہیں ہے. بے شک اس لیے کہ پہلے رسول کو مانو, بے شک رسول کی مانو, بے شک پھر اللہ تک پہنچو گے, سبحان اللہ بے شک پھر ایمان تمہارا معتبر سمجھا جائے سبحان گا. اللہ بے تو شک آپ نے فرمایا کہ پہلے اطاعت رسول کی, بعد میں اطاعت میری. میری ہے. جب تک میرے محبوب کی اطاعت نہیں ہوگی میری اطاعت ہو نہیں سکتی. بے شک سبحان اللہ بے شک. اچھا بتائیے, نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ بولیے, اللہ کا اللہ کا حکم ہے نا. نماز پڑھنی کیسے ہے؟ جیسے نبی بازم پڑھی. جیسے رسول اللہ نے پڑھی. بے شک اللہ نے نئی قرآن میں بتایا کہ فجر کی اتنی رکعتیں پڑھو, زور کی اتنی پڑھو, عصر کی اتنی, مغرب کی اتنی. اللہ نے نہیں بتایا کہ ہر رکعت میں سجدے کہاں پہ کرنے ہیں, قیام کہاں کرنا ہے, رکوع کتنے کرنے ہیں, سجدوں میں جھکنا کتنا ہے, پیشانی پہلے لگانی ہے یا ناک پہلے لگانی ہے. اللہ نے نہیں بتایا کہ جب سجدہ کرو گے تو بعد میں تم نے تحیات بیٹھنا ہے یا اگلا قیام کرنا ہے. یہ ساری باتیں میرے رسول نے کیا ہے, رسول کرتے گئے, نماز بنتی گئی. جب اللہ سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھیں, رب نے فرمایا جیسے سونے نو تک دے جان دیو انجے پڑھ دے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. سونے نو تک دے جاؤ کہ پڑھ دے جاؤ, یہی نماز ہے. بے شک سبحان اللہ. تو گویا نماز پڑھنے کے لیے رسول کو دیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے لیے رسول کو دیکھنا پڑے گا. رسول کو دیکھنا پڑے گا اور رسول کی سننی پڑے گی. بے شک سبحان اللہ. رسول کی سنیں گے, رسول کو دیکھیں گے سبحان اللہ بے شک بے شک اور پھر ویسے ہی کریں گے بے شک بے شک تو نماز بن جائے گی. بے شک سبحان اللہ بے شک. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کافروں نے کہا آپ طواف کرنے آپ کو اجازت ہے. آپ نے فرمایا میں طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کرتے. نہیں کریں گے. اچھا آئیے اب اس پہ حدیث آپ کو سنا کے پھر قرآن کی جانب واپس آئیں گے. حضرت ایاز بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ شریف, جا کر بات چیت کی, کچھ دیر ہو گئی واپس آنے میں, ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب صحابہ کرام انتقامی جذبے سے بھرپور, ہر صحابی کا جذبہ جو بن پہ کہ اب تو بدلہ لے کے جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے کافروں کو, عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کے جذبات سے فائدہ اٹھاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جذبات پہ کچھ چلتا نہیں ہے, جذبات سے فائدہ اٹھاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو, عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے تم کہتے ہو, آؤ
आओ मेरे हाथ पे बैठ करो। अब 1400 सहाबा बारी बारी आकर आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत कर रहे हैं। एक आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, हर कोई आकर बैयत कर रहा है। आखिर में आका अलैहिस्सलाम ने अपना एक हाथ ऐसे किया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। क्या फरमाया? ये उस्मान का हाथ। ऊपर अपना हाथ रखा, फरमाया ये मेरा हाथ। फरमाया ये उस्मान की तरफ से बैयत ले रहा हूँ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह को पता होता कि उस्मान गनी शहीद नहीं हुए तो बैत क्यों लेते? इसे पता चलता है कि आपको पता नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं, हम ये जवाब देते हैं कि अगर रसूलुल्लाह को ये आपका ख्याल ये होता कि आप शहीद हो गए हैं तो आप उनकी बैत क्यों करते? बात समझ आ रही है? उनकी बैत क्यों करते? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बैत देकर ये बता दिया कि मेरे गुलामों मुझे मालूम है कि मेरा उस्मान जिंदा है, उसे शहीद नहीं किया गया। लेकिन सहाबा के जज्बात को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, उन्हें अपने काबू में ले लिया, उनसे बैत ले ली कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। अच्छा, इधर ये मामला हुआ और जब वो बैत हो रही थी तो मेरे रब ने उसका नक्शा अपने कलाम में, अपनी पाक कलाम में भेजा। कल के कायनात ने जाकर फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। कल के कायनात ने जाकर फरमाया लक़द, तहकीक, बिलाशुबा ये पक्की बात है। या अल्लाह कौन सी बात पक्की है? फरमाया रज़ियल्लाह, फरमाया अल्लाह राजी हो गया। ये पक्की बात है। अल्लाह तुझे बोलो, अल्लाह राजी हो गया। किससे? अनिल मुमिनीन, ईमान वालों से। कब? इस युबायिऊना का, महबूब जब वो तेरी बैठ कर रहे थे। कहाँ पे? तहत अश-शजरा, दरख्त के नीचे बैठकर। कैसी नक्शाकशी मेरे रब ने फरमाई है, कैसा माहौल रब ने हमें समझने को दिया है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का मामला है और बैयत मेरे आका ने ली है। मेरे आका ने उस माहौल को भी, उस मंजर को भी रब ने खामोश नहीं होने दिया, उसे अपने कलाम का हिस्सा बना दिया। अपने कलाम का हिस्सा बना दिया। अच्छा, यहाँ पर अल्फाज का अपने गौर है, क्या फरमाया रब ने? लक़द, तहकीक, बिलाशुबा, यानी इस बात में कोई शक, मुझे बोले, कोई शक नहीं है। किस बात में? अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह के राजी होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह किससे राजी हुआ? अनिल मुमिनीन, ईमान वालों से। और वो ईमान वाले कौन थे? वो सारे के सारे सहाबा थे। सहाबा को मेरे रब ने ईमान वाला कहा है। अब अगर किसी एक सहाबी को भी कोई ईमान वाला नहीं कहता या नहीं समझता या नहीं लिखता तो वो तो बेईमान हो सकता है। सहाबा के ईमानदार होने में कोई शक नहीं है। ये कुरान है। सहाबा को ईमानदार किसने कहा? रब ने। ऊंची आवाज से रब ने कहा। अच्छा, कब कहा? इस युबायिऊना का, महबूब जब वो तेरी बैयत कर रहे थे, पता ये चला कि ईमान वाला वो होता है जो रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाता है, जो रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो जाता है। वो अपना हाथ भी रसूलुल्लाह के हाथ में दे देता है, वो अपने जज्बात भी रसूलुल्लाह के जज्बात के ताबे कर लेता है, वो अपने फ़आल भी रसूलुल्लाह के फ़आल के ताबे कर
ہے، نہ اس کی خواہش اپنی رہتی ہے، نہ اس کی تمنا اپنی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے آقا جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یبایعونک تحت الشجرہ، اور میرے رب نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بے شک اللہ اکبر۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی رفعت اور آپ کا مقام ہے اس ماہ مبارک کی۔ اچھا یہ ایک حدیث بات فرما لیں، ایک ہی حدیث بیان کروں گا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا مکہ شریف، تو صحابہ نے کہنا شروع کیا کہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ تو وہاں پہ طواف کر رہا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، فرمایا لو ناقص قضا و قضا سنتن ما طاف حتی طوف۔ فرمایا میرے غلاموں یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لو کہ عثمان اگر پورا سال بھی وہاں پہ رہے گا تو جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ طواف نہیں کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ادھر آقا کا اپنے غلام پہ یقین دیکھیں بے شک اور ادھر غلام کا اپنے آقا پہ ایمان بے دیکھیں، شک، سبحان اللہ، بے شک دونوں باتیں قابل غور۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا کا اپنے غلام پہ یقین دیکھیں، آقا یقین سے فرما رہے ہیں کہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال بھی اگر وہاں پہ رہے گا تو جب تک میں آگے نہیں چلوں گا میرا غلام طواف نہیں کرے گا، اور ادھر غلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں طواف نہیں کروں گا۔ نہیں کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 ذی الحج کو 35 ہجری میں آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور باہر سے آ کر علمائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، نہ پانی پہنچا نہ خوراک پہنچی۔ 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کے دردی کے ساتھ شہادت کا رتبہ حاصل کیا آپ نے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما سبحان رہے تھے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن آپ کے سامنے تھا، اور حضرات گرامی 2 دن تک آپ کا جسم مبارک ایسے ہی پڑا رہا، کسی کو اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ مصر کے قلوائی کیڑوں مکوڑوں کی طرح نکل آئے تھے اور کتنا فتنہ وہاں پر موجود تھا۔ بالآخر 2 دن کے بعد آپ کو بغیر غسل لیے انہی خون آلود کپڑوں میں رات کے وقت جنت البقیع میں پہنچا دیا گیا۔ صرف 17 بندوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرات گرامی یہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حضرات گرامی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔